بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی، ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے جی۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو میں ویلکم کرتی ہوں، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے، سب کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، سحری اور افطاری بھی اچھی بن رہی ہوگی، سحری میں کوئی لیٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ آج تو ہم لوگ بہت ہی لیٹ ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر جلدی جلدی سے سارا کیا اور پھر الحمدللہ سحری کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو آپ لوگوں میں سے کون کون مطلب نا اس طرح مطلب لیٹ اٹھ رہا ہے سحری میں اور سحری بنانے میں اور افطاری بنانے میں؟ کبھی کبھی افطاری بنانے میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، تو سحری بنانے میں ہوتا اس لیے ہے کہ نیند ہم لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو سحری میں اٹھنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ چلیں جی، آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ یہاں سے میرا ولاگ جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس ولاگ میں کیا کیا ہوگا، اور یہ والی جو ریسپی بڑی ہیلدی، جو کہ میں نے اخروٹ اور ڈیٹس کے ساتھ اور دوسرے اوپر اور بھی نٹس ڈالے ہیں، بڑی ہی ہیلدی ریسپی ہے۔ یہ میں نے شارٹ پہ ڈالی ہے، آپ لوگ شارٹ پہ دیکھیں اور ضرور بنائیں۔ میں تو ابھی افطاری کے ٹائم پہ، یہ تو میں نے بڑے بڑے سلائسز کاٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے سلائسز کاٹ کے نا اس کو ہم جو ہے نا افطاری کے ٹائم پہ جس طرح ہم کھجور رکھتے ہیں نا، اس طرح ہم اس کو نا رکھ سکتے ہیں، اور بڑی ہیلدی ہے۔ بچے بھی بعض اوقات بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سب بچے تو ایسے نہیں ہوتے، جیسے میرے بچے ہیں وہ اس طرح کی چیز نہیں کھاتے، نارمل کھجور تو کھا لیتے ہیں، وہ جو میں نے اس کے اوپر نٹس وغیرہ ڈالے ہیں تو وہ شاید نہیں کھائیں گے۔ ویسے میں نے انہیں بولا تو نہیں ہے ابھی، لیکن وہ نہیں کھائیں گے، لیکن ویسے بڑی ہیلدی ہے ہمارے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں کتنے دنوں سے آپ لوگوں کو ٹیبل کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن میں نے ٹیبل آپ لوگوں کو پراپر دکھایا نہیں تھا۔ یہ مجھے بہت ہی نائس لگا ٹیبل، اس کی گولڈن لیگز ہیں، یہ دیکھیں ذرا نیچے، اور یہ ڈبل والا ہے جو آج کل اس سٹائل میں ویسے بھی بہت سارے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ والا نا کبھی کا میں یہی والا ٹیبل لینا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے لیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا چھوٹا سا ٹیبل چاہیے، یہاں پہ سامنے کچھ بھی کرنا ہو، ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے کوئی آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے ٹی وی سامنے لگایا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو پھر مجھے ایسا چاہیے تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی کرنا ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو یا چائے پی رہے ہو، مطلب دو لوگ پی رہے ہو بیٹھ کے، تو مطلب وہ ایزی رہتا ہے ایک سائڈ پہ۔ تو یہ والا ٹیبل میں نے اس وجہ سے بھی منگوایا تھا، ابھی صبح صبح کا ہی ٹائم تھا، تو میں نے ساتھ ہی میں نے کہا سوچا کہ آپ لوگوں کو ٹیبل کا بتا دوں، دکھا دوں۔ تو اس ٹیبل کے ساتھ نا وہ ٹیبل جو ہے نا بالکل میچ ہو رہا تھا، تو مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا یہ بھی اچھا، اس کا سٹائل اوپر سے ماربل کا، لیکن یہ ہے لکڑی کا، لیکن ہے اتنے خوبصورت، اس کے اوپر بھی کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بس وہ رمضان آ گیا، کوئی مطلب ایسی اچھی سی پیاری سی چیز رکھنی چاہیے سائڈ ٹیبل پہ، تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ تو ویسے یہاں پہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ویسے اس کو اس سائڈ پہ رکھیں گے جہاں پہ وہ سامنے سٹول آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میری طبیعت نا 2-3 دنوں سے کافی مطلب ایسی بس بہت ہی ڈاؤن چل رہی ہے، اور آج تو میری اتنی طبیعت ڈاؤن تھی کہ میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ تو یہاں پر جی یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا وٹامن B12 جو ہے، اس کی بہت زیادہ آج کل مطلب نا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، شاید آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزر رہی ہے، جو ہم لیڈیز کی زیادہ تر آج کل طبیعت ایسے، کچھ تو رمضان کی وجہ سے بھی ہے کچھ، لیکن نارمل ڈیز میں بھی اکثر ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کمر میں درد ہوتا ہے، اور آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے، ہر وقت آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں، ڈیزینیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بڑا لتھارجک سا مطلب فیل کرتے ہو۔ ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے نا یہ B12 جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں آپ کی کمی پوری ہوتی، آپ کو یہ ٹیبلٹس جو ہے نا وہ لینی چاہیے۔ تو بس یہی سوچ کے میں نے بھی امیزون سے آرڈر کی تھی، تو ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں، میں لوں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لینے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس طرح تو آپ سن کے کچھ بھی مطلب کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، لیکن جب آپ یوز کریں، کھائیں، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کوئی اس سے فرق فیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے تو فیل ہوتا ہے، جیسے میں وٹامن D کی ٹیبلٹس وغیرہ اگر کھاتے ہیں تو یہ سچ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں وغیرہ میں درد جو ہے نا کم مطلب فیل بندے کو ہوتا ہے، اور بندہ کافی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی جو ملٹی وٹامن ہوتے ہیں ان کے بھی کھانے سے ہمیں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی سوچ کے پھر میں نے کہا چلے یہ منگوا لیتے ہیں، کیونکہ آج کل ایسی کچھ طبیعت ہوئی ہے، میں نے کہا چلے منگوا لیتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ جو مائیں ہوتی ہیں نا بیچاری، وہ لگی رہتی ہیں، یقین کریں، کوئی آرام نہیں کرتی، کوئی سکون نہیں کرتی، اس کی خوشی کے لیے کھانا بنا لو، اس کے لیے بنا لو، اس نے آنا ہے، ہر وقت ہمیں بس یہی لگا رہتا ہے۔ اور یہ میرے جو شولڈر پین ہوتی ہے نا، مجھے یہ اس ٹینشن سے بھی مجھے اکثر ہوتی ہے کہ آپ بھاگتے رہو، یا کوئی بات دماغ میں بیٹھ جائے، یا کچھ اس طرح گھر میں ہو رہا ہو، یا کہیں کسی اور کی بات سن لی، یا تھکاوٹ ہو گئی بہت زیادہ کام کر کے، کوکنگ کر کے، یا گھر کے کام کر کے، مجھے اس وجہ سے بھی یہ جو ہوتی ہے۔ تو میں اکثر یہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ پاکستان نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہیلپر، میں پاکستان جاتی ہوں، یقین کریں میں یہ درد بالکل بھول جاتی ہوں کہ وہاں آلریڈی جو ہے نا ہیلپر پہلے سے ہی ارینج کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارا کام ہیلپر نے ہی کرنا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایون کہ
یقین کریں ناشتے کے برتن بھی جو ہے نا ہیلپر ہمارے دھو کے جاتی ہے وہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہم اتنے تھک چکے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم پاکستان جاتے ہیں نا، پاکستان والے تو یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی موجیں کرتے ہیں جی، لو انگلینڈ سے آئے ہیں، یہ تو UK سے آئے ہیں، یہاں پہ بس آئے ہیں، یہاں پہ بھی گھوم پھریں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن ہم یہاں پہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں، اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے سچ میں مساج کی، سکون کی، آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو کہ ہمیں وہاں جا کے بھی بس ہم وہاں پہ بھی ہم بھاگم بھاگ ادھر اس کو ملنے چلے گئے، اس کو یہ شاپنگ کر لی، وہ کر لی، وہاں پہ بھی جا کے ہم سکون سے نہیں بیٹھتے. لیکن مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ہیلپر جانے سے پہلے میں ہمیشہ جتنی دفعہ بھی جاتی ہوں ہمیشہ میں ہیلپر کا ارینج کر لیتی ہوں، تاکہ جب بھی میں جاؤں مجھے کم از کم گھر کے کام کی فکر نہ ہو. اچھا یہاں پر بھی جو میری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بھی ٹائم بھی دکھایا تھا کہ میں ٹائم سے ہی آج میں نے 3 بجے ہی مطلب نا کوکنگ جو تھی نا، میں نے کہا جو میں نے تھوڑا سا بنانا ہے نا کھانا وہ میں ٹائم سے ہی بنا دیتی ہوں. کیونکہ میں نے کہا طبیعت خراب ہے، یہ نہ کو اور طبیعت خراب ہو، مجھے اور پین ہونے لگ جائے شولڈر میں، تو پھر میرے سے کچھ بھی نہ ہو سکے. تو بچوں کے لیے تو آپ لوگوں کو پتا کہ میں اکثر بتا رہی ہوتی ہوں کہ چکن ٹکا وغیرہ کے ریب وغیرہ اور پاستا وغیرہ بنانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہوتی ہے کوکنگ وہ میں اپنے لیے یا گھر میں اور دوسرے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے کر لیتی ہوں. آج میں پاستا ہی بنایا تھا بچوں کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ میرا چکن والا پاستا کچھ بھی کھانے کو ایسی چیز دل نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے وائٹ سوس پاستا جو ہے نا بہت ہی پسند ہے. اچھا یہ والی جو سوس ہے نا، یہ آپ کتنی چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم بناتے ہیں وہ بناتے ہیں جو ہے لوڈڈ فرائز وغیرہ بناتے ہیں، جیسے ہم اور ایک تو چیزیں میرے دماغ سے ہی نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بناتے ہیں. تو ان میں یہ ساری چیزوں میں نا یہ ہم یوز کر سکتے ہیں، اور بڑے مزے کی یہ سوس ہوتی ہے. تو بالکل سمپل سی ہوتی ہے. اس کے اندر کٹی ہوئی مرچیں، کالی مرچیں، اور صرف ہم نمک ڈالتے ہیں اور کوئی خاص اتنی چیزیں یا اوریگانو ڈالتے ہیں، مکس ہربز وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اٹالین ہربز ڈال لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈال کے نا یہ سوس اتنے مزے کی ہوتی ہے نا، یقین کریں بہت سی چیزوں کے لیے ہم اس کو نا یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہماری سوس جو تھی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی تھی. اب اس کے اندر میں چیز کے سلائسز ڈال دوں گی، ٹھیک ہے. آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ کے پاس چیز ہے آپ وہ والی ایڈ کر لیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی والی ایڈ کرنی ہے. جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ والی ڈال لیں. چیز ڈالنے سے میں کہتی ہوں اس کا نا مطلب ٹیسٹ جو ہے نا کیا ہی بات ہے. یہاں پہ چیز ڈال لی ہم نے، بس اتنی مزے کی یہ کریمی کریمی سوس ہوتی ہے نا، یقین کریں جیسے کہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ بڑے ہی مزے کی یہ سوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ سوس ہماری تیار ہو گئی یار. اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اپنا پاستا، اور ہمارا جو مزے کا جو پاستا ہے نا میرا فیوریٹ، وہ ہو جائے گا یہاں پہ تیار. اچھا ابھی میں بات کر رہی تھی کہ ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں لیتی، بس بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہیں. اس کے لیے بنا دو، اس کی خواہش پوری کر دو، اس کے لیے چیز بنا دو. اور ہم لوگوں کا دماغ، ماں کا دماغ ہی ایسا ہوتا ہے، یقین کریں. وہ جتنا بھی کہے نا کہ نہیں اب میں نے نہیں کرنا، میں کام ہی بناؤں گی، کام ہی پکاؤں گی، مجھے نہیں پتا ایک ہی چیز بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اب دوسرے ہی لمحے پھر ہمارے دماغ میں ہمارے بچے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں اس نے صبح یہ نہیں کھایا تھا، اس نے سحری میں نہیں یہ کھایا تھا، تو اس نے افطار میں یہ نہیں کھایا تھا، اس کے لیے میں یہ بنا دیتی ہوں. کہیں جانا بھی ہوتا ہے نا، یقین کریں ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے بچوں کے لیے ضرور بنا ہونا چاہیے. چاہے آپ جس بھی مطلب سچویشن میں آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کہیں جانا پڑ گیا ہے، پھر بھی ہم نے بچوں کا جو ہوتا ہے نا پیچھے جو فیملی کا 1-2 ممبر بھی رہ جاتا ہے، ان کا ہمارے دماغ میں رہتا ہی رہتا ہے. اور وہ فیملی ممبر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بشا کا پورا مہینہ ان کے لیے آپ پکا رہے ہو، سحریوں میں اٹھ رہے ہو، افطاریوں میں اٹھ رہے ہو، وہ پھر بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں چلیں جی یہ تو آج باہر جا رہے ہیں، ان کی تو بڑی موجیں ہو گئی ہیں، بڑا باہر جا رہے ہیں، بڑی موجیں ہو گئی ہیں. انہیں یہی ہوتی ہے کہ جی اگر یہ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے تو مکمل طور پہ سارا جو ہے نا تیاری کر کے ہی جائیں یہاں پہ. تو جب پھر ہم بالکل ہی تھک جاتی ہیں نا تو پھر ساروں کی چھٹی ہو جاتی ہے، چلو ابھی اب سارے ہی موجے کرو. اچھا ادھر یہ دیکھ لیں، یہاں پہ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا سینڈوچ بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ بچوں کے لیے چکن ٹکا ڈیلی بنتا ہے ماشاءاللہ سے. تو میں نے کہا یہاں پہ اپنے لیے بنا لیتی ہوں. اور انین ویسے ہی مجھے بڑے پسند ہے، باقی کوئی سیلڈ وغیرہ نہیں ڈالوں گی، صرف میں نے بنایا بھی گرین چٹنی سے، کوئی سوس وغیرہ نہیں یوز کی. کیونکہ رمضان میں آپ کا میدا اتنا کمزور ہو چکا ہے اس طرح کی عجیب سی چیزیں کھا کے نا، کہ آپ کو سوس وغیرہ بہت کم یوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، جب میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ میٹھے کو بھی دل کرے گا، یہ یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے مفن کپ کیک جو تھے نا، یہ 2-3 دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ رمضان ہوتا ہے ویسے تو آتے جاتے کوئی بھی اٹھا کے چھوٹے چھوٹے تو ہے 1 بائٹ تقریباً ہے یہ، تو کوئی بھی لے لیتا تھا. تو یہ میری نظر سے گزر رہے تھے، میں نے کہا یہ نا نیکسٹ منتھ ان کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی، اپریل میں نا جا کے اوور ڈیٹ ہو جانے تھے. تو میں نے تھوڑا سا پتلا سا جو تھا نا وہ بنایا ہے کسٹرڈ، اور ساتھ ہی میں نے یہ سارے ڈال کے نا 3-4 پیس جو تھے اس کے اندر ڈال کے اوپر سے کسٹرڈ ڈالوں گی، اوپر سے ڈھیر سارے نٹس ڈال دوں گی،
ہمارا جو ہے نا انسٹنٹ والا میٹھا جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ اس طرح کا ہی ہم میٹھا بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے انسٹنٹ والا سوچا, میں نے کہا چلے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, جس نے کھانا ہوگا لینا ہوگا, چلے ایک بندہ کھا بھی لیتا ہے, خود بھی اگر کوئی ایک چمچ لینا ہو تو بندہ لے لیتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ نٹس وغیرہ بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ بھی سارے ڈال دیتی ہوں, مزے مزے کا ہمارا میٹھا بھی تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی لیکن آپ نے پھر بھی سارے کام کرنے ہیں, تو مائیں یہ سارے جو ہوتی ہیں نا طریقے اس طرح کے نکال لیتی ہیں جس سے وہ سارے مسئلے جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. آپ کا کھانا بھی بن جاتا ہے جس طرح کا بھی ہو. اور ابھی دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنا نائس لگ رہا تھا, جیسے میں نے بڑی محنت اور بڑا اسپیشل, لیکن جتنی جب طبیعت خراب ہونا تو اس وقت میں کہتی ہوں کہ یہ والا کھانا بھی جو ہے نا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی محنت اور بڑی اس سے بنایا ہے. چلیں جی, ابھی آپ نے دیکھا, دیکھنے میں تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کھانا کہ میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے, لیکن جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو میں کہتی ہوں یہ کھانا بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑی ہی محنت سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اوکے بائے, اللہ حافظ.